السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ اس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 117 تا 119 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان يدعون من دونه الا اناسا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں اب شرک کا تذکرہ فرمایا ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ ہر قسمی گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، شرک کو قطعاً معاف نہیں کریں گے جب تک انسان اس کی توبہ نہیں کرے گا۔ تو یہاں فرمایا ان یدعون من دونہ، نہیں پکارتے وہ سوائے اس کے الا اناسا، دیویوں کو، یعنی اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، وَإِن يَدْعُونَ، اور وہ نہیں پکارتے الا شیطانا مریدا، سرکش شیطان کو۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ شیطانی عمل ہے، یعنی اس شرک کو اللہ رب العالمین نے شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ یعنی جو لات کا جو نام تھا، لات منات وغیرہ، تو لات کہا جاتا ہے کہ اس کی مؤنث تھی اللہ کی، یعنی اللہ کی الہ کی مؤنث، اور اسی طرح عزا کو وہ جس طرح العزیز ہے اللہ کا نام، تو عزا اس کا نام۔ تو اس طرح مشرکین جو ہے ان کے خدا جو دیوی یا دیوتاؤ تھے، ان کا اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان عابدوں اور معبودوں پر لعنت ہے، یعنی فرمایا لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت فرمائی ہے، یعنی عابد پر بھی، یعنی عبادت کرنے والے پر بھی اور معبود پر بھی۔ وقال لأتخذن، اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں، کس نے؟ اب شیطان، اللہ کہتے ہیں یہ شیطان نے تمہیں بہلا رکھا ہے، پھسلا رکھا ہے، کہ اس نے کہا تھا وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کہ میں ان میں سے ایک حصہ لے کر چھوڑوں گا، یعنی اپنے پیچھے لگا کر چھوڑوں گا، کچھ لوگوں کو میں اپنے پیچھے لگا لوں گا، ان کو گمراہ کروں گا، ان کو لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، لازمی ان پر کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمْنِيَنَّهُمْ، ان کو امیدیں دلا کر، انہیں امیدیں دلاؤں گا، یعنی بھئی دلوں میں یہ دلکش امیدیں کہ چراغ روشن کروں گا، مثلا کہ آپ کا بھئی کیریئر بہت اچھا چل رہا ہے، کام اچھا چل رہا ہے، فائدے کا ہے، تو نجائز تھوڑا بہت کر بھی لیا، اس میں کوئی بات نہیں، اللہ بخش دے گا، مسلمان ہو نا، تم اللہ کے پیارے امتی ہو، کہ اللہ کے پیارے نبی کے امتی ہو، تو کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت۔ جس طرح یہودیوں کو ایک زوم تھا، یہودی کہا کرتے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، بڑے چہتے ہیں، بھئی ہم بڑے چند روز ہم دوزخ میں رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ میں نکال رہا تھا۔ عیسائی اسی طرح عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے، اور کہتے کہ جی عیسائی جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سارے ہمارے گناہوں کا جو دعویٰ کر دیں گے۔ تو اس طرح شیطان بھی مسلمانوں کو یہ امیدیں دلاتا ہے، کوئی بات نہیں، تم آخری نبی کی امت میں سے ہو، تمہارے امت میں نبی جو ہیں بڑے رحیم ہیں، رحمت اللہ عالمین، انہوں نے سفارش تو کرنی ہے نا، سفارش کریں گے بس بخشے جاؤ گے، تو اس طرح کے خوش فہمیاں دل میں پیدا کرتا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہتا ہے، یعنی یہ شیطان کا اللہ فرما رہے ہیں شیطان کے بارے میں، کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیر دیں،
یعنی چوپائے جو 4 ٹانگوں والے جو جانور ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورۃ انعام میں رکوع 16 میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی جانور کو کسی بت کے نام پر کر دینا کہ بس اب یہ جانور اس کے نام پر ہے، اس کا کان چیز کر، یعنی ایک نشانی کے طور پر اس کو چھوڑ دینا، بھئی اب اس کا نہ تو گوشت کسی نے کھانا ہے، نہ اس کو استعمال سواری کے طور پر استعمال کرنا ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے، بس یہ دیوتوں کے نام کا ہے۔ تو اس طرح یعنی وہم، یعنی غلط رستے پر آج بھی یہ چیزیں ہمارے اندر سرایت کی ہوئی ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں نے حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرے۔ اب دیکھیں شیطان نے آج سے، یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا، اس نے کہا کہ بس مجھے اللہ تھوڑی سی دے دے گنجائش، تھوڑی سی صلاحیت دے دے، اور میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا طریقے، کبھی انہیں خوش فہمی میں مبتلا کر کر، کبھی ان کو یعنی کہ بتوں کی پوجا کی طرف لگا کر، کوئی بات نہیں یہ بھی تو ہے نا کچھ اللہ کے پیارے ہیں، تو کبھی میں ان کی تخلیق میں تبدیلی کر کے، جیسے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے کہ مرد عورتوں کا انداز اور عورتیں مردوں کا انداز اپنائے ہوئے ہیں، لیکن اس حوالے سے سائنس کے میدان میں تو بہت ہی سائنس نے وہ جو ہے وہ بہت دور نکل گئی ہے، بہت نازک سی صورتحال ہے کہ آج انسان اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ اپنی جینیاتی تبدیلیاں جو ہے وہ اس پہ کر رہا ہے، اور یہ دیکھیں مغرب میں تو جنس کی تبدیلی کا رجحان جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہوا ہے۔ انتہائی شرمناک بات ہے، تو یہ شیطانی کام ہے، یہ سارے شیطان بہلا پھسلا کر انسان کو اس طرف لے کے جا رہا ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اللہ فرما رہے ہیں جس کسی نے بھی شیطان کو، اللہ کو چھوڑ کر پکڑا، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، جس نے شیطان کو پکڑا ولیہ، دوست، ولی، اپنا رہبر، من دون اللہ کو چھوڑ کر، اللہ فرما رہے ہیں مجھے چھوڑ کر جس نے بھی شیطان کی پیروی کی، جس نے بھی شیطان کو دوست بنایا، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ بہت ہی برے، بہت ہی کھلے، بہت ہی بڑے خسارے میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو سب رستے بتا دیے ہیں، اور شیطان بھی اپنا زور لگا رہا ہے، اللہ نے بھی رستہ بتا دیا۔ اب انسان کو سوچنا ہے کہ میں نے رحمان کے رستے پہ چلنا ہے یا شیطان کے رستے پہ چلنا ہے۔ یقیناً رحمان کے رستے پہ نجات ہے، جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اور شیطان کے رستے میں آگے گڑھا ہے جنت کا، نعوذ باللہ، آگے گڑھا ہے جہنم کا۔ یہ انسان کی اپنی ہے کہ وہ جنت میں جانے والا رستہ اختیار کرتا ہے یا شیطان کی پیروی کرتے ہوئے دوزخ یا جہنم میں جانے والا اپنے لیے رستہ چنتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی اتباع فرما برداری اور اپنی فرما برداری نصیب فرمائے، اور ہمیں شرک اور کفر سے بچائے، اور ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ ہمیں شیطان مردود کے چالوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔